آواز کم آ رہی کیا اس پہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حبیب ابراہیم بن محمد عزیزی اور خلاف کلام پاک کو فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب میں ملتمس ہوں حبیب حبیب بن احمد عزیزی اور شیخ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وہ وسلم پیش کریں. کیا میرا نبی کیا ہے؟ اور جس کے لیے محبت کونین سجیدہ ہے اس دور سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. اس بات کا قرآن اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد محمد وہی ختم رسول ہے مخدوم مرادی ہے وہی والی غل ہے. احمد محمد وہی ختم رسول ہے مخدوم مرادی ہے وہی والی غل ہے. اس پر ہی نظر چار زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مدح لولا کلمہ ہے وہ صوفِ رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مدح لولا کلمہ ہے اور صوفِ رف شب معراج ہوا ہے. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امیل نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ صاحب سے وہ درس کریں. ذرا کولر کی تھوڑی پٹی ادھر بھی کرو نا نہیں تھوڑا ادھر طرف بھی پھرائیے ذرا نہیں تھوڑا سب ادھر طرف ہی جا رہے ذرا. بس بس سب کو ملنے دو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم حبائب والسادہ و جمیع حاضرین گرامی قدر سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری پچھلی نشست خطبے کے مسنونات سے قبل خطبے کے شرائط کی حد تک چلی تھی. آج خطبے کے جو سنتیں ہیں، خطبے کی سنتوں کا ذکر ہوگا. خطبہ، اس کے شرائط اور اس کے ارکان آپ کو سنا دیے گئے. خطبے میں وہ چیزیں جو سنت ہیں جن کا نہ کرنا خطبے کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے بالکل فاسد بھی نہیں ہوتا. نہ بالکل فاسد ہوتا ہے، نہ بالکل صحیح ہوتا ہے. یعنی کہ خطبے کے اندر سنتوں کو پہ عمل نہ کرنے سے خطبے کی صحت جاتی رہتی ہے، اور ایسا خطبہ بہت کم قابل قبول رہ جاتا ہے. تو جو مسنونات ہیں خطبے کی، جو سنتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ خطبہ بلند مقام پر ممبر سے دیا جائے. خطیب ان لوگوں کو سلام کرے جو ممبر کے قریب ہوں، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہو اور سلام کر کے بیٹھ جائے. ایک شخص اذان دے گا، وہ ممبر کے روبرو کھڑے ہو کر اذان دے گا. خطبہ فصیح اور ایسے الفاظ میں دیا جائے جو آسانی سے سمجھ میں آ سکیں. رقیق اور گرے ہوئے پیچیدہ اور نادر الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. خطبے کی مقدار متوسط ہو، نہ اتنا طویل ہو کہ جی اکتا جائے، اور نہ اتنا مختصر ہو کہ مطالب فوت ہو جائیں. خطیب خطبے میں شروع سے آخر تک حاضرین کی طرف رخ کر کے خطبہ کہے گا. ادھر ادھر منہ نہیں موڑنا چاہیے. حاضرین کو چاہیے کہ متوجہ رہیں اور خطبہ سنتے رہیں. خطبے سے متوجہ نہ ہونا اور اپنے ہی کاموں میں، اپنے ہی کھیل یا لغزش میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا، یہ اس سے سامعین کی اور مقتدی کی نماز اور خطبے کے اوپر اثر پڑتا ہے. خطیب کا بایاں ہاتھ تلوار یا عصا وغیرہ پر اور سیدھا ہاتھ ممبر کے کنارے پر رہے جبکہ منہ زبانی خطبہ پڑھے. اور اگر خطبہ دیکھ کر پڑھنے کی صورت میں خطبہ سیدھے ہاتھ میں پکڑے. دو خطبوں کے درمیان بقدر سورۃ الاخلاص یعنی سورۃ الاخلاص پڑھنے کی مقدار بیٹھ جائے. اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کی جو مدت دونوں خطبوں کے درمیان فصل دینا ہے، تھوڑا سا وقت دینا ہے تاکہ خطبوں کے درمیان کا فصل معلوم ہو. اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کی جتنی مدت ہوتی ہے صرف اتنی مدت تک خطیب بیٹھے گا. زیادہ بیٹھنا بھی خطبوں کی مقدار کو زیادہ فصل سے خطبے باطل ہو جاتے ہیں، خطبہ صحیح نہیں ہوتا. تو دونوں کے درمیان ضروری وقت کا فصل دینا، اور وہ صرف سورۃ الاخلاص کی مقدار کے برابر ہو، اور کم سے کم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے پڑھنے تک کا بھی فصل دینا جائز ہے اور درست ہے.
خطبہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مؤذن کھڑا ہو جائے اور خطیب محراب کی طرف نماز پڑھانے کے لیے چلا جائے۔ خطبے کے بعد کوئی فاصلہ نماز کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے مؤذن کو کھڑے ہو کر اقامت کہنا شروع کرنا چاہیے اور خطیب محراب کی طرف نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جانا درست ہے، اور یہی صحیح ترین طریقہ نماز ہے۔ جمعہ کی پہلی رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کرے، یا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی، یا اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ جہر سے تلاوت کرے، یا یہ دو صورتیں یا وہ دو صورتیں تلاوت کی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہی تلاوت ہوں گی تو جمعہ صحیح ہوگا، ان کے علاوہ بھی جو بھی صورت ہو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل ہے کہ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا جائے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ الغاشیہ پڑھے۔ جس شخص کو امام کی قرأت نہ سنائی دے ان میں سے بعض سورہ یعنی کہ جو سورت امام پڑھ رہے ہیں اس میں کا بعض سورہ اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لے، یا اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو آیت الکرسی پڑھے۔ جن کو قرأت سنائی نہ دے رہی ہو، آواز امام کی نہ آ رہی ہو، خطیب کسی عذر کی وجہ سے قیام پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر یا کروٹ لیٹ کر خطبہ دے سکتا ہے اور اس کی اقتداء جائز ہے۔ بیٹھ کر خطبہ دینے کی صورت میں دو خطبوں کے درمیان خاموش رہنا کافی ہے، لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز ایسی جماعت کے ساتھ ہو جو جمعہ کے اہل ہوں۔ جماعت کی شرط پہلی رکعت کے لیے جس طرح ہے اسی طرح تعدد اشخاص جو جمعہ کے اہل ہوں ان کا تک شرط ہے۔ نماز جمعہ 2 خطبوں کے بعد ہوگی۔ جمعہ اور غیر جمعہ کی جماعت کے شرائط ایک یکساں ہیں، یعنی عام نمازوں کی جماعت کی جو شرائط ہیں وہی جمعہ کی جماعت کے بھی شرائط ہیں، لیکن تعدد میں عدد میں جمعہ کے لیے 40 افراد کا اہل افراد کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ سلطان کی حضوری اور اجازت شرط نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے سلطان کا حاضر رہنا، وقت کے سلطان کا حاضر رہنا ضروری نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ جمعہ فرض عین ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دوسری رکعت کی رکوع کی جو طمانینت ہوتی ہے اس کے بعد جمعہ میں شریک ہو، اس کو چاہیے کہ جمعہ کی نیت کرے لیکن نماز ظہر کی تکمیل کرے۔ دوسری رکعت کے رکوع کی طمانینت کے بعد یعنی کہ اطمینان ختم ہو رہا ہے اور امام رکوع سے اٹھ ہی رہا ہے، اور کوئی بعض کا ہوتا ہے کہ عین رکوع سے اٹھنے کے وقت میں شامل ہوتے ہیں، ان کا ابھی اطمینان نہیں ہوتا، یعنی کہ رکوع سے ابھی امام اٹھا نہیں تھا لیکن مقتدی رکوع میں جا رہا ہے اور امام اسی وقت رکوع سے اٹھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہوگا کہ مقتدی کو چاہیے کہ پھر نماز جمعہ کی ہی نیت کرے گا لیکن ظہر کی نماز کی تکمیل کرے گا، کیونکہ دوسری رکعت اس کی وہ گنی نہیں جائے گی۔ دوسری رکعت جمعہ کا رکوع کا اطمینان ختم ہونے کے بعد جو کوئی بھی شامل ہوگا وہ جمعہ کی 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا، ہر چند کے وہ چاہے جتنا بھی اس کے بعد کا حصہ وہ امام کے پیچھے بھی رہے۔ اس لیے کہ جمعہ 1 رکعت کے بغیر نہیں مل سکتی، کم سے کم جمعہ کے لیے 1 رکعت کا ملنا ضروری ہے۔ جس کو 1 رکعت جمعہ کی مل گئی تو وہ اس کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوسری رکعت پڑھ کر جمعہ ختم کر لے گا، لیکن اگر دوسری رکعت کی
رکوع کا اطمینان بھی اگر کسی سے فوت ہو رہا ہے تو پوری کی پوری جمعہ اس سے فوت ہو گئی۔ جمعہ کے اہل 40 آدمی کی تعداد خطبہ کے آغاز سے نماز ختم ہونے تک قائم رہنی چاہیے۔ اگر خطبہ کے وقت یا نماز کے وقت اس تعداد میں کمی ہو تو ایک رکن فوت ہو جائے گا اور جمعہ صحیح نہ ہوگا۔ کسی دوسری اب یہ سوال ہمارے محترم حبیب جانی صاحب نے بھی ہم سے کیا تھا، اور وہ ممکنہ حد تک آج شامل ہو رہا ہے کہ اس کو اختصار کے ساتھ میں مگر کامل فہم کے ساتھ اگر سمجھایا جائے تو اس کو عدم مسابقت کہتے ہیں۔ جو شرط جمعہ ہے، عدم مسابقت کسی دوسری جمعہ کی جماعت کی تکبیر تحریمہ اس شہر میں اس کے آگے یا اس کے ساتھ نہ ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی جگہ پہ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جمعہ سے پہلے آپ ہی کے شہر میں کہیں اور کسی اور مقام پر تکبیر تحریمہ جمعہ کی نہ ہوئی ہو تو آپ کی جمعہ صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جمعہ کے لیے جس کی تکبیر تحریمہ سب سے پہلے ادا ہوئی ہے وقت کے ہوتے ہوئے، وقت کے اندر جس جماعت کی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوئی ہے وہ جماعت صحیح ہوتی ہے، باقی جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس کی مزید وضاحت ہم آگے پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی غور سے سنیے، ایسا نہیں کہ اتنا سن کر آپ فیصلہ قائم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے ایک جمعہ کے سوائے دوسری کوئی جمعہ کی نماز قائم نہیں کی تھی، نہ کبھی ہونے دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک جمعہ پر اکتفا کرنے میں اجماع اور اتفاق کے شعار کا بخوبی اظہار ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی اگر جماعت ہوگی تو سارے مسلمان ایک جگہ پر جب جمع ہوں گے تو ان کا اجتماع، ان کا اتفاق، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے خلفائے راشدین نے بھی کبھی دوسری جماعت بننے نہیں دی۔ البتہ آبادی کی مقدار اتنی ہو کہ ایک مقام پر ان تمام اہلیان شہر کا جمع ہونا دشوار ہو تو یہ صورت جداگانہ اور مستثنیٰ ہے۔ آبادی میں کوئی ایسی وسیع جگہ نہ ہو جہاں سب کو جمع کیا جا سکے تو اظہر قول یہ ہے کہ تعدد جمعہ جائز ہے، یعنی کہ ایسا مقام بالکل نہیں ہے کہ جہاں پر پورا شہر جمع ہو سکے۔ آبادی کے اندر سب جمع ہونے کے لیے آبادی سے اگر باہر جانا پڑے تو پھر جمعہ ہی صحیح نہیں ہوگا، آبادی کے باہر جمعہ نہیں ہوگا۔ آبادی کے اندر اتنا بڑا میدان کہیں نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہلیان شہر جمع ہو سکیں، تو ایسی صورتحال میں تعدد جمعہ یعنی کہ متعدد جماعتوں کا واقع ہونا اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ اور معتمد قول یہی ہے کہ کثرت تعداد کی صورت میں جمعہ کا تعدد جائز ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ جس زمانے میں بغداد تشریف لائے تو جمعہ کی نمازیں 2-3 مقامات پر ہوتی تھیں اور آپ نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑے مجتہد امام اور فقیہ ہونے کے بعد وہ یہ ضرورت کو سمجھ رہے تھے کہ ایک جماعت کافی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے 2 یا 3 ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ نے اختلاف نہیں کیا۔ اب یہاں پر ائمہ شوافع کے 2 اقوال ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی متعدد جمعہ جہاں پر بھی ہوتی ہے اس کی صورتحال یوں ہونی چاہیے کہ جہاں سب سے بڑی جماعت ہو رہی ہے شہر میں، سب سے پہلے وہاں پر مسلمان جائیں۔ اگر وہاں پر نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے، جس کو نماز ادا کرنے کی سہولت نہ مل سکے، وہ کیا کرے گا؟ دوسری مسجد میں جماعت کے لیے جائے گا، وہ بھی بھر جائے تو پھر تیسری مسجد کی طرف بڑھیں گے، تیسری بھی بھر جائے، جگہ بالکل باقی نہ رہے، تب چوتھی، پانچویں، اس طریقے کے ساتھ میں عدد جاری رہے گا۔ لیکن بغیر جامع شہر کی سب سے بڑی جماعت جہاں پر بھی ہوتی ہے، بغیر اس کی
جگہ کے پر ہوئے کے، بغیر وہاں پر مسجد کا مقام بھرے کے اگر کوئی دوسری جگہ جماعت کرتا ہے تو ایسی جمعہ کو صحیح نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو ایسے میں کہا گیا کہ اگر تعدد یوں ہو رہا ہے کہ بغیر پہلی دوسری مسجد کی جماعت کے معلومات کیے کہ ہر کوئی اپنی اپنے مقام پر اپنی سہولت سے چھوٹی بڑی ہر مسجد میں جمعہ پڑھ رہا ہے، ہر چند کے چاہے وہ پوری ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود اگر جمعہ ہو رہی ہے تو نماز جمعہ کے بعد چاروں ائمہ کے پاس نماز ظہر پڑھنا یہ ان کا اتفاق ہے، اور اسی کو چاروں ائمہ نے تجویز بھی کیا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے سیدنا حبیب محسن بن علوی بن عبداللہ بن الحسین بن الشیخ ابی بکر بن سالم اپنی کتاب جامع المہام میں اس کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں چاروں ائمہ نے اس کا اختلاف نہیں کیا کہ جمعہ کے بعد ظہر پڑھی جائے، اور یہی چیز مملکت جدہ اور ممالک عرب، عراق، خراسان اور فارس، ملک شام، یہ جو سب سے بڑے شہر تھے اور بڑے بڑے سینٹرز تھے علماء کے، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ان مقامات پر بھی اسی فتاوے پر عمل کرتے ہوئے علماء وقت، چاہے وہ کسی بھی چاروں ائمہ میں سے کسی بھی مذہب کے تھے، ان کا یہ عمل رہا ہے کہ جمعہ کے فوری بعد وہ نماز ظہر پڑھتے تھے، کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا کہ ابھی تکبیر تحریمہ کس کی پہلے ہوئی ہے، اور جماعت میں جو سب سے پہلی ہو رہی ہے وہ مقام بھرا تھا یا نہیں بھرا تھا، کہ کسی نے دوسری جماعت کو ترجیح دے کر انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا پہلی جماعت سے، تو ایسی صورت میں کس کی جمعہ صحیح اور کس کی غلط ہوگی، اس کا خوف ہو گیا، تو لہذا سب جمعہ پڑھتے تھے، جمعہ کے بعد پھر ظہر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہاں لیکن دیگر ائمہ کے پاس جماعت نہیں، انفرادی ظہر پڑھی جاتی ہے۔ شافعیہ میں استحسان کی خاطر، یعنی جماعت کا حسن حاصل ہونے کی خاطر وہ جماعت سے ظہر پڑھتے ہیں، اور وہ سیدنا حبیب محسن بن علوی بن الشیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت تک بھی نماز ایسے ہی ادا کی جاتی تھی کہ شافعیہ خاص طور پر جمعہ کی نماز ادا ہونے کے بعد نماز ظہر استحسان کی خاطر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، جو بعد میں بعض احباب کے پاس میں 4 رکعت سنت جمعہ کہلاتی ہے، لیکن پہلے وہ ظہر ہی تھی اور ظہر کے طور پر پڑھی جاتی تھی۔ اب اس میں پھر اختلاف ہوتا ہے کہ 4 رکعت سنت تھی نہیں تھی، کب تھی، کیا تھی، تو وہ اختلاف کی ہم کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کو جو اہم بات تھی کہ جمعہ نہ ہونے پر آپ کی ظہر بھی فوت ہو رہی ہے، تو لہٰذا ظہر کو احتیاطاً پڑھا جاتا ہے، اور اس کی تجویز ہم بتا چکے ہیں کہ کیسی ہے۔ اب اس معاملے میں دوسرا قول بھی پیش کرتے ہیں کہ ائمہ شوافع کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تعدد جمعہ کے جواز کے 3 اسباب ہیں، متعدد جمعہ کی جماعتوں کے 3 جائز ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پہلا، آبادی میں نماز کی جگہ تنگ ہو کہ سب کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر تعدد جمعہ جائز ہے۔ دوسرا، 2 گروہوں میں اس کے شرط کے ساتھ جنگ و جدال ہو، یعنی کہ شرائط جمعہ کے جمع ہونے کے بارے میں جنگ و جدال سے مراد بھی اختلاف کی کثرت ہو جائے، تو پھر جمعہ کا تعدد جائز ہے۔ تیسری شرط، آبادی گنجان ہو کہ اس کے گوشے دور دور فاصلے پر واقع ہوں کہ وہاں اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو، یا کسی ایسی جگہ ہو کہ فجر کے بعد وہاں سے نکلے تو جمعہ نہیں ملے گا، نہیں پائے گا، جبکہ اس کے جمعہ کے لیے فجر کے بعد ہی نکلنا ضروری ہو، کہ
یعنی آبادی ایسی گنجان علاقے میں ہو کہ جہاں جمعہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے اذان دی جا رہی ہو اور اذان نہ پہنچے، اتنے فاصلے پر ہو، تو ایسے وقت میں بھی تعدد جمعہ جائز ہے، جمعہ کی متعدد جماعت کرنا جائز ہے۔ یا کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں سے اس کو فجر کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے وہ نکلنا چاہے، تو جب تک وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ جہاں پر جمعہ پڑھی جا رہی ہے تب تک جمعہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اتنا فاصلے پر رہنے والا بھی متعدد جمعہ یعنی دوسری جماعت بنا کر پڑھ سکتا ہے جمعہ۔ یہ بحوالہ بغیت المسترشدین ایک فقہ شافعی کی بہت اہم اور مایہ ناز کتاب ہے، فتاویٰ کی کتاب ہے، اور اس میں یہ 3 واقعات بیان کیے گئے۔ تو آبادی میں نماز کے لیے جگہ کا تنگ ہونا، اب جگہ کے تنگ ہونے کے بعد ہی دوسری جماعت کی گنجائش رکھی گئی ہے، جو اکثر ہم نہیں کر رہے۔ تو چونکہ ہر کوئی اپنی اپنی سہولت اور اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی مصروفیات اور مشاغل کے تحت جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کو کوئی اس کے پاس میں کامل اطمینان یہ نہیں ہے، نہ ایسی خبر ہے، معتمد خبر ہے کہ ہاں شہر کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے وہاں پر جماعت اس انداز سے ادا کی گئی کہ وہ پوری بھر گئی تھی، تب جا کر دوسرا جمعہ ہوا ہے، پھر تیسرا ہوا ہے۔ یہ ایک خبر نہیں تھی، نہ ہونے کے باوجود جہاں کہیں جمعہ ملتا ہے ہم ادا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں چونکہ جمعہ کا جنہوں نے بھی اہتمام کیا ہے، ان خطباء اور ائمہ، اور پھر ان اہتمام کرنے والی ان اراکین کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان مصلیوں کی جماعت جمعہ کے صحیح ہونے کی، تو لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، آپ سے فکر کچھ حد تک خارج ہو جاتی ہے۔ اب خارج ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمعہ پڑھ کر اکتفا کریں گے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ احتیاطی طور پر ظہر ادا کریں گے، اور یہی صحیح ترین قول اور طریقہ ہے۔ اب اس میں آپ جماعت سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن مستحسن یہ ہے کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی جماعت سے پڑھی جائے شافعیہ میں۔ باقی دیگر مذاہب میں وہ عمل انفرادی ادا ہوگا، اور پھر وہ اپنے اپنے فقہاء اور اپنے اپنے مفتیان کے تحت اس کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ ہمارے یہاں یہی طریقہ رائج ہے، اور اسی کے اوپر عمل کو ہمارے پاس میں مقبول کہا گیا۔ آج کے درس کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ درس میں جمعہ کی خارجی جو سنتیں ہیں، یہ تو ہوئی خطبے کی سنتیں وغیرہ اور جماعت کے احکام، اس کے علاوہ جو جمعہ کی سنتیں ہیں جیسے غسل کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام سنتوں کا بیان ہوگا۔ اگر آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوال باقی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے جی، اگر کوئی شخص جمعے میں ایسے وقت پہ شامل ہوا جب امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ رہے تھے، تو وہ شخص کسی دوسری مسجد میں چلا جائے یا وہیں پر جمعہ؟ اگر مصلی جمعہ میں اس انداز میں داخل ہوا، اس وقت میں داخل ہوا کہ امام دوسری رکعت کی رکوع سے اٹھ رہے تھے اور اس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو اگر دوسری مسجد میں جمعہ ہونے کی اس کو اطلاع اور خبر ہو کہ جہاں پر اس کو جمعہ مل سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اس کو جہاں پہ اول سے آخر تک جمعہ مل سکتا ہے وہ وہاں چلا جائے، ورنہ وہ جمعہ کی نیت سے امام کی اقتداء کرے گا، لیکن امام کے سلام پھیرتے ہی ظہر کی رکعتیں مکمل کرے گا، یعنی کس حساب سے وہ جمعہ 4 رکعت پڑھے گا، کیونکہ جماعت اس سے فوت ہو گئی، تو اس کے بعد جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ ظہر پڑھی جائے گی۔ نیت جمعہ کی ہوگی کیونکہ امام کی اقتداء میں ہے۔ امام جمعہ پڑھ رہا ہے اور آپ ظہر کی اقتداء کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔
सलाम फेरने के बाद 4 रकात अदा करने, 2 के सलाम बजाय 4। 4 रकात अदा करेगा, क्योंकि दूसरी रकात तो उससे ख़त्म ही हो गई। तो अब जैसे ही इमाम सलाम फेरेंगे तो वो चूँकि पहली रकात से शुरू करेगा तो फिर तन्हा जमात तो नहीं हो सकती जुमा की, तो लिहाजा वो ज़हर की रकातें पूरी करेगा, नीयत का उसको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। हाँ, आप रकातें इसलिए क्या कहे कि आप इख्तिदा में थे इमाम की, अब उसके बाद में आपको जब यकीन है कि इमाम की रकातें, इमाम की नमाज हमसे फ़ौत हो चुकी है लेकिन इख्तिदा करनी थी, तो इमाम के साथ की नीयत करेंगे। 4 रकात जुमा की नीयत नहीं हो सकती, तो लिहाजा हम 4 रकात की भी नहीं, तो बेहतर होगा नीयतों को ऐसा भी हम कर सकते हैं कि नवैतु सलातल जुमाती खल्फल इमाम या मुक्तदियन बिहादल इमाम मुस्तक़बिलन काबत शरीफ़ा, रकातों की तादाद ज़िक्र ना करें तो भी कोई हरज नहीं कि मैं जुमा की नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ने की नीयत करता हूँ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कहकर आप तकबीर कह लें, रकात बांध लें, तो इससे भी कोई, अगर रकातों की बनिस्बत आपको इतना एहतिमाल है तो आप ऐसी नीयत भी कर सकते हैं। लेकिन किसी सूरत में भी ये वजाहत ज़रूरी है कि अगर आपको जुमा नहीं मिल रहा है, आप ऐसे वक्त में गए कि इमाम रुकू से उठ चुके हैं दूसरी रकात के, या इमाम क़ायदे में है, तो ऐसी सूरत में आपको 2 रकात के बजाय 4 रकात। यही बात आपको थोड़ी देर पहले भी बताया हूँ, लेकिन अगर आपको वाज़ेह ना हो तो फिर आप सुन लीजिए कि अगर आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, सब लोग ये बात को अच्छे से सुन लीजिए कि अगर आप कभी जुमा में गए और इमाम दूसरी रकात में रुकू ख़त्म कर चुके हैं, तो आप ऐसी सूरत हाल में अगर आप इमाम के पीछे जा रहे हैं तो आप जुमा की नीयत करके इमाम के साथ जमात में शामिल होंगे, लेकिन नमाज ज़हर की 4 रकात पढ़ेंगे, क्योंकि आप जमात रकात मिलने का वक्त आपको रुकू तक है। रुकू के इत्मीनान में आप अगर पहुंच गए और आपको तस्बीह पढ़ने का मौका मिला, इमाम के समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने से पहले अगर आपको मौका मिल गया तो आप जमात में शरीक हो गए, तो वो रकात में शामिल हो गए, आपकी रकात मुकम्मल हो गई। लेकिन रुकू ख़त्म हो जाए, रुकू फ़ौत हो जाए और इमाम एक बार खड़े हो जाएं, तो फिर उसके बाद वो रकात आपसे चली गई। अब अगर दूसरी रकात में आप शामिल हो रहे हैं और रकात दूसरी भी चली गई जुमा में, क्योंकि 2 ही रकात होती हैं, दूसरी रकात भी चली गई, तो फिर आपकी नीयत तो जुमा की थी, लेकिन आप ज़ोहर की 4 रकात पढ़ेंगे। सलाम फेरने के बाद पहली रकात से शुरू होगा, फिर 4 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप दरियाफ्त कर सकते हैं। आम दिनों में जैसे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, जुमे के दिन क्या ज़ोहर की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो जा रही है? आम दिनों में ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ है और जुमा के दिन जुमा बदल है ज़ोहर का, और जुमा के दिन जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, ज़ोहर की नमाज़ उस सूरत में फ़र्ज़ नहीं है कि जब आपको जुमा मिल रही है। अगर जुमा फ़ौत हो रही है तो फिर ज़ोहर आपको अदा करना है। लेकिन आप किसी ऐसी मस्जिद में जुमा अदा करने के लिए गए कि जहाँ पर आपको कामिल इत्मीनान हो कि यही सबसे पहली जमात है जुमा की शहर में, और मैं जहाँ पे जमा हुआ हूँ, इसके बाद अब जो भी जमातें होंगी इसके बाद यहाँ पे पुर नहीं होने के बाद 5 मिनट 1 मिनट या चंद लम्हात का भी अगर फ़र्क आता है तो भी ये जो पहली जमात है वो पहली जमात मुसाबक़त की वजह से सही होगी, और इस मुसल्लियों को जुमा के बाद ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये शक हो कि मैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा हूँ इससे पहले भी कहीं और मसाजिद में जुमा हो चुकी है, तो फिर जुमा आपसे ज़ोहर आपसे खारिज नहीं होता, आपके ऊपर ज़ोहर भी लाजिम है। इसीलिए कि मुसाबक़त चली गई, जुमा के लिए मुसाबक़त ज़रूरी है। अब मुसाबक़त ना हो
چلیے ظہر بھی جب خارج ہوتی ہے آپ سے کہ جب اس انداز سے جماعت ہو رہی ہو کہ پہلے گئے شہر کی جامع مسجد میں، وہاں پر جمعہ کے لیے پوری مسجد بھر گئی، آپ کو جگہ نہ ملی، تب جا کر دوسری جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور تب آپ وہاں پر ادا کر رہے ہیں، دوسری بھی تو وہاں پر آپ کا جمعہ جو پڑھا جائے گا اس کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں، کیونکہ تعدد جائز ہوگا یہاں پر۔ اب ہمارے کرنٹ سچویشنس میں اور جو صورتحال آج ہے ہماری کہ ہمارے یہاں پر لوگ ہر علاقے میں الگ الگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہر گلی میں جو مسجد ہے ہر مسجد میں نماز ادا ہو رہی، تو کسی کے پاس میں یہ خبر ہے ہی نہیں کہ پہلے وہاں ہوئی پہلے وہاں ہوئی پہلے وہاں ہوئی، کسی کے پاس یہ خبر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ظہر آپ کے اوپر ثابت رہتی ہے کہ آپ جمعہ کے بعد احتیاطاً ظہر ادا کریں، کیونکہ جمعہ کی صحت کے اندر فرق آ گیا ہے تو ظہر پڑھنا چاہیے۔ صحت جہاں پر کامل ہو وہاں ظہر کا بدل ہو گیا، جب بدل مکمل نہیں ہوا تو آپ کو میزان قائم رکھنے کے لیے ظہر ساتھ میں ملا لینا ضروری ہے۔ یہ فقہا کا قول ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، کیونکہ ایسے سوالات ہم سے ماضی میں بھی بہت کیے گئے، بعض نے مذاق اڑانے کے لیے کہا، بعض مذاق اڑانا چاہتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سیریس بتاتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں جہاں کسی کو آپ عالم کہتے ہیں تو عالم کی بات کے بعد آپ کو بحث کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، عالم اپنے علم کے ساتھ بحث کر چکا ہے، آپ کو بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو مسئلہ وضاحت سے سمجھنا ہے تو آپ کو جو ہے عالم سمجھا دے گا، جیسا کہ یہ میں تو طالب علم ہوں لیکن میں نے آپ کو علماء کی بات سمجھا دی، جب آپ کو یہ سمجھا دی گئی آپ اس کے بعد کہیں کہ پھر ایک ہی بات پر کہ جب جمعہ بدل ہے تو پھر جمعہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، ظہر پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی بحث سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بحثیں، اور حضور کا فرمان بھی ہے علماء سے بحث تمہارے دین کو کمزور کرتی ہے، بحث کمزور کرتی ہے، تو بغیر علم کے بحث کرنا، آپ گھروں میں بیٹھ کر فون میں دیکھ کر آپ اپنے کاروبار کرتے ہوئے بیانات سن لیے، چند لوگوں کے خطاب سن لیے، جب موقع ملا ان کا لگایا وہ سن لیا، یہ لگایا یہ سن لیا، فلاں کو جاتے جاتے سن لیا، ایسی چیزیں سن کر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیں یا عالم سے بحث کرنے کے قابل سمجھیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ عالم جس کی زندگی جماعت میں بیٹھ کر صف در صف یا استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے علم حاصل کرنے میں گزری ہے، اس کی سمجھ اور آپ کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے، اور اس کو قبول کرنے میں کوئی آپ کی کمی نہیں ہے کہ آپ کی شان کم ہو رہی، جو چیز جو آپ کا میدان ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس میں قبول کرنے میں آپ کو شرم کیسی؟ اگر آپ اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ہر کوئی علامہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سوائے دین کے اندر بگاڑ کے کوئی نہیں کہ ہر کوئی پھر اپنے رخ سے جائے گا اور کسی ایک کی پیروی ختم ہو جائے گی۔ تو دین چاہتا ہی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں، آپ اپنے آپ کو سپرد کریں۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا کہ تو مجھے اپنے آپ کو سپرد کر دے تو اس نے کہا اے رب میں نے تجھے سپرد کر دیا۔ جب تم سے کہا گیا کہ تم اسلام لاؤ، قالوا اسلم، تو انہوں نے کہا آمنا۔ تو قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے دور میں لوگوں سے کہا گیا اسلام لاؤ، اسلام لے آئے، لوگ اسلام لانے کے بعد کہنے لگے ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا وحی کے ذریعے سے، کہا کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تم صرف کلمہ پڑھے ہو، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تو کہو کہ اسلمنا، قولو اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ابھی ایمان تو اس کے بعد کی، اسلام کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلتے چلتے اسلام ترقی پاتا ہے، اور اندر یقین جب ترقی کرتا ہے تو ایمان کی کیفیت اور صورت حاصل کرتا۔ تو ایمان زبان سے کلمات کو کہہ دینے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کے غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ اسلام یہی ہے،
تو اسلام ویسا نہیں ہے، نہ ایمان اس کا نام. تو اسلام ہی سلم سے ہے. سلم یہ جتنے بھی اس کے اشتقاقات ہیں، جتنے بھی اس کے مادے ہیں، روٹ ورڈز ہیں، اس کو نکال کر دیکھیے. اسلام سپردگی کا نام. سپرد ہونا کس کے ہونا؟ اللہ کی ذات کے، اللہ کے رسول کے کلام کے، اللہ کے رسول کی فرامین کے، ان کی سنت کے، ان کی اتباع کے. اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ حضور نے کہا کہ اس کے بعد ان کی پیروی تم پر لازم ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ اولو الامر ہیں، یعنی حکماء آتے ہیں، حاکم وقت آتے ہیں، سلاطین آتے ہیں. ان کے علاوہ پھر وہ کہ جن کے اندر دین کے اوپر تم میں سے زیادہ علم جس کے پاس ہو. جیسا کہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر وہ کہ جن کے پاس علم کسی خبر سے نہیں آتا، جن کے پاس کا علم کسی کی باتوں سے سنی سنائی خبر سے نہیں پہنچتا. اہل ذکر وہ کہ جن کا علم بار بار بحث اور زیر تکرار رہتا ہے اور زیر مطالعہ رہتا ہے، ان کو کہا گیا اہل ذکر. تو اہل ذکر سے پوچھنا اور خود پسندی چھوڑ دینے کا نام ہی اسلام. اب اتنے ائمہ کی ہم بات کر چکے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں ہیں. جس کی بھی ہے وہ تھوڑا سا سائلنٹ کر دیجیے. تو جس کے پاس میں ہے علماء کی کتابیں ہیں اور احادیث کی روایات وغیرہ ہیں، تو ان کے پاس میں یہ ہوتا ہے، علماء کے پاس، کہ بحث اور مطالعہ کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور ان کے پاس اجتہاد کا ایک صریح راستہ ہوتا ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب قاضی یمن بنا کر بھیجا تو جو سوالات کیے تھے کہ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو، تو انہوں نے جو جواب عطا فرمایا وہی جواب کی روح کو فالو کر کے علماء اپنے نتائج کو پہنچتے ہیں. ہاں یہ بات اور ہے، جب علماء کی بات کی جا رہی ہے تو صرف علماء ہی مراد ہے. طالب علم یا وہ کہ جنہوں نے سندیں حاصل کی اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ نہیں. جس کے علم کے اوپر مدار ہو اور زمانہ جس کے علم کی بات کو قبول کرے اور اس کو بہت جس کے فرمان پہ اپنا اعتماد رکھے، ایسے قابل علماء کو علماء کہا جاتا ہے. ان کو جب ان سے بات نکل جائے تو قبول کر لینی چاہیے. بغیت المسترشدین فتاویٰ کی کتاب ہم وہ ذکر کر چکے. اس کے علاوہ ایک کثیر تحریرات ہیں علماء کی، جہاں کہیں آپ نکالیں گے جمعہ کے باب میں یہی چیزیں آپ کو ملیں گی. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. جبکہ بارکس بستی بارکس میں جامع مسجد میں 1 بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہاں پر اس علاقے میں جامع مسجد بارکس میں ہی ہوتی ہے. کامل یقین ہے ایسی صورت میں، جبکہ دیگر شعاف مسجد بھی ہے جہاں تاخیر سے 1:45 کو یا 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو ایسے صورت میں پریفرنس یعنی فرسٹ کہاں پر جا کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جمعہ؟ اگر جامع مسجد میں سب سے پہلی نماز ادا ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں جامع مسجد کی جمعہ سب سے صحیح ہے، اور وہاں کے مصلیان کو جن کو جمعہ مل جائے ان کو ظہر کی ضرورت نہیں. ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی جمعہ ہوگی سب اپنی جمعہ کی نماز کے بعد نماز ظہر ادا کریں. اکثر شعاف مسجد ہی ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ آج جیسا یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر جمعہ فوت ہو جائے تو ظہر پڑھنا چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز اگر دوسری رکعت نہ ملے تو ظہر پڑھنا چاہیے. اکثر لوگ الحمدللہ اس بات سے واقف نہیں تھے. اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ ایک فائدہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو شعاف مساجد ہے، تقریباً یہاں پر شعاف مسجد ہے
इल्ला एक आध अहनाफ मस्जिद है, लेकिन वो लोग भी ज़ोहर का अहतमाम नहीं करते हैं, यानी ज़ोहर एहतियाती, बावजूद इसके कि उनके पास मालूम है कि ज़ोहर की नमाज जुमा 1 बजे हो चुकी है, उसके बावजूद भी 1:30 बजे या 1:15 को जिनके पास मस्जिद में नमाज जुमा का अहतमाम होता है, वो लोग भी ज़ोहर नहीं पढ़ते, ना इस जानिब तवज्जो दिलाई जाती। अब देखिए हम ये और बात है कि हमारे यहाँ मस्जिद मुसल्ला और महराब शाफ़ी हो या ना हो, मसला तो ये है कि आपको जुमा चाहे आप अहनाफ के पीछे क्यों ना पढ़ें, अगर सबसे पहली जमात, जैसा कि अगर मक्का मस्जिद है शहर की सबसे जामा मस्जिद, लेकिन एक ज़माना था वहाँ पर भी वक्त पर नमाज अदा होती थी, जैसा कि हमारे ख़ुद अजदाद वहाँ पर पढ़ते थे, और वहाँ चूँकि शहर की जामा मस्जिद थी और जुमा के जो अहकाम थे, हमारे आबा व अजदाद बावजूद उलमाए वक्त और क़ियादत होने के, उलमा की जमातों की क़ियादत करने के बावजूद शराइत जुमा की खातिर हमारे पास ये इख्तिलाफ़ नहीं है कि हनफी के पीछे नहीं पढ़ना या फ़लाँ के पीछे नहीं पढ़ना। बाज़ अहनाफ के नाम निहाद उलमा कहते हैं कि शाफ़ी के पीछे नमाज नहीं होगी, हनफियों को कहो कि ना पढ़ो। ये सब दीन में इख्तिलाफ़ और लोगों के अंदर नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा करने की चीज़ें हैं। तो ऐसों को तो इनको ख़ुद अपने अपनी ख़बर में जाकर जवाब देना होगा अपने इल्म का जो इस्तेमाल कर रहे थे। टीवियों पर बैठकर बददियानती करते हैं और दीन के साथ इख्तिलाफ़ की बात करते हैं, और फिर बाद में एक तरफ दूसरी तरफ अपनी शूरत दिखाकर इत्तेफ़ाक़ उम्मत की भी बात करते हैं। ऐसे लोगों का कोई एक चेहरा नहीं होता। अब रही बात, हमारे अजदाद मक्का मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते, शहर में वो जो वक्त था वहाँ पे औकात की कदर वाले लोग थे, चाहे वो किसी इमाम की पैरवी में हो, उनके पास औकात की कदर थी, कदरदानी करने वाले लोग थे। और चूँकि फिर वो सल्तनत का दौर था, या बाद में सल्तनत के गुज़रने के बाद भी ख़रीब सल्तनत के दौर से जो ख़रीब गुज़रा है ज़माना, उसके ऊपर असर बहुत ज़्यादा था कि जो सुल्तान की मौजूदगी में जो चीज़ें होती थीं वो चीज़ों को फॉलो रखा जाए, वो रूटीन, वो शेड्यूल्स वैसे रखे जाएं। तो जब तक भी रहा वहाँ पर भी नमाज वक्त पर अदा होती थी। तो उस लिहाज से वहाँ की जमात सबसे अफजल और सबसे सही। उसके बाद में वहाँ पर के बाद अगर कहीं भी जमात होती थी तो उनको जुमा के बाद ज़ोहर पढ़ने की हाजत थी, चाहे वो हमारी जामा मस्जिद क्यों ना हो। लेकिन अब ख़ुद मक्का मस्जिद में भी ऐसा होता है कि वक्त आगे पीछे हो जाता है, और वो एक ज़माने से ऐसा रिवाज चला है। अब वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जो भी हो। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर जामा मस्जिद में सबसे पहली तकबीर हो रही है शहर में, तो फिर यहाँ पर हमारी नमाज होने के बाद हमें जुमा पढ़ने की हाजत नहीं, आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ज़ोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आप उसके बाद सुन्नतें पढ़ सकते हैं, अपने अपने कारोबार में जा सकते हैं। अब दीगर जो मसाजिद हैं, चाहे हनफी हो या शाफ़ी हो, आप देर से जमातें बना रहे हैं और उसके बाद में आप ये अहकाम को नहीं फॉलो कर रहे, तो आपको चाहिए कि आपसे गुजारिश है, आपसे दोस्ताना गुफ्तगू है कि आप इन मसाइल के ऊपर थोड़ा सा नज़र फरमाइए और ये फतावे को थोड़ा सा पढ़िए, अगर आप उलमा हैं तो। अगर नहीं, आप सादा सीधा इल्म रखे हुए हैं या आलिम बने हैं लेकिन फतावे की हद तक आपकी दस्तरस नहीं है, तो आपको इन इन मजालिस के ज़रिए से आपको वो बात से आगाही दिलाई जा रही है कि आप अब तक नहीं कर रहे थे तो आप करिए, और ख़ुद आगाह बनकर दूसरों को आगाह करना आपका फ़रीज़ा है। आप अगर इमाम हैं, आप अगर मुअद्दिन हैं, आप अगर अराकीन कमेटी में से हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। आपको चाहिए, चाहे वो हनफी हो, हनफियों को भी चाहिए कि आप अपने फतावा पढ़ें। अगर आपके मुस्तनद उलमा अगर आपको ये कहते हैं कि जुमा के बाद चाहे कहीं भी हो, कितनी भी देर से पढ़ें लेकिन उसके बाद ज़ोहर की ज़रूरत नहीं है, अगर ये कहते हैं तो फिर ठीक है, वो आपका अपना अमल है, लेकिन शाफ़िइया में हरगिज़ ऐसा अमल नहीं है। तो आप कम से कम शाफ़िइया के वो लोग के जो नहीं जानते, आप उनके लिए मुख्तसर सा 2 जुमलों का ऐलान कर सकते हैं कि जो शाफ़िई हज़रात हैं वो
کیونکہ تاخیر سے ہو رہی ہے وہ اپنے اپنے جمعہ کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھیں تاکہ ان کو آگاہی ہو اور کوئی اور بات نہیں۔ حنفی افراد جمعہ کی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے کے علماء اکابر کے بارے میں ہم کو اطلاع پہنچی تھی کہ وہ جمعہ کی نماز اگر اول وقت کی جو سب سے پہلی جماعت ہے وہ نہیں ہونے کے بعد اگر کسی دوسری جگہ پہ اگر جماعت ہوتی تو نماز ظہر کے بعد انفرادی طور پر انڈیویجول طریقے سے وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کے پاس جماعت پھر سے نہیں ہوتی، ان کے کچھ احکام ہیں، وہ برابر اپنے احکام کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں دوسری جماعت ظہر سے بنا کر پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ مستحسن عمل ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان احکام کو آپ جان چکے، آپ اپنے دوستوں میں سنائیے، آپ اپنے احباب میں سنائیے تاکہ ان کو واقفیت ہو۔ اسی طرح جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان چیز کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رکھیں۔ حضرت سلسلہ چل رہا ہے تو یہ مسئلے سے تھوڑا ہٹ کے کہ نماز جمعہ بستی میں یہاں پر یا شہر حیدرآباد میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے، تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ کاروباری حضرات سے بھی ہم اپنے درس کے ذریعے سے ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ میں اکثر غور کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس جامع مسجد میں 1 بجے نماز ہوتی ہے، ہماری مسجد رحمتین میں 1:30 بجے نماز ہے، تو کاروباری حضرات 1:20 1:25 کو اپنی دکان بند کر رہے ہیں، جبکہ جمعہ کا حکم کیا ہے تھوڑا اس پہ روشنی ڈالے تو اچھا ہے۔ یا ہم خود کاروباری حضرات سے چھوڑ کے یعنی جو جمعہ پڑھنے جانے والے وہ لوگ بھی جمعہ کے دن آرام کا دن ہے، بلکہ 1:45 کے بعد تیار ہو رہے ہیں تو اپنے یہ اس کے تعلق سے شاید ہم پچھلی نشست میں تھوڑی سی بات کر چکے تھے، اور اس سے پہلے ہم ہمارے ہاں مسجد العیدروس خطہ صالحین میں بھی ہم اس تعلق سے بہت ساری روشنی ڈال چکے ہیں، کیونکہ یہ احکام ہے۔ لوگوں کو ایسے مسائل میں مبتلا کر کے کہ جس کے ساتھ میں ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، نہ ان کے ایمان اور اسلام کی کوئی وابستگی ہے، آپ اس کو ایمان کا موضوع بنا کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، بجائے اس کے یہ احکام تو سنائیے، کم سے کم ان کی راتیں تھوڑا سا احکام معلوم ہو جائیں، اس کے بعد محبت رسول کی، اہل بیت کی محبت کی بات کیجیے، لڑائی جھگڑے کی باتیں بند کر دیجیے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بھی گزارش ہے کہ جو سن رہے ہیں بیجا اپنا وقت بیکار کی چیزوں کے اندر صرف کرنے کے، کہ وہ فلاں مسئلہ کیا ہے، وہ فلاں باغ کا کیا ہوا، وہ فلاں اراضی کا کیا ہوا، وہ فلاں جائیداد کا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، وہ صحابی میں کون سے صحابی میں کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی، یہ اس کا کیا آپ کو مسئولیت، آپ کو کیا ریسپانسبل بنا کر بھیجا گیا، وہ کیا تھا وہ جانے، آپ سے فیصلہ قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہوئے اپنا وقت خراب مت کریے، ایسے موضوعات آئیں چھوڑ دیجئے، آپ اتنا وقت خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جمعہ کے لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی منکم للصلاۃ الجمعۃ فذروا البیع، کہ آپ کو اگر جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، ندا دے دی جائے، بلایا جائے، تو آپ نماز کے لیے فوراً اپنے کاروبار کام کو چھوڑ کر ختم کر کے نماز کی طرف آیا کریں۔ اب یہاں پر اذان اولا اس حکم میں ہے کہ جو سب سے پہلی اذان آپ سنیں کہ نماز کا وقت شروع ہونے پر جو کہی جاتی ہے، وہ اذان سنتے ہی اپنے کام کاج سب بند کر لیں، چاہے گھر کے کام ہوں، چاہے اگر گھر کی عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر مرد گھر میں ہیں آرام کر رہے تھے، فلاں چیز تھی کوئی تھی، تو اذان کے بعد میں کاروبار تھے، دکانیں تھیں، کوئی اہم سے اہم کام تھا، سب چیز کو ختم کیجئے، بند کر دیجئے، اس کے بعد جمعہ کے لیے تیاری شروع کیجئے۔ جمعہ کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے شرط ہے۔ دوسری اذان جو ممبر کے سامنے خطیب کے خطبہ عربی شروع کرنے سے پہلے جو کہی جاتی ہے، ایسے وقت میں اگر آپ جمعہ کی نماز کو آنے کی بجائے کسی کام میں مصروف رہے، مشغول رہے تو یہ حرام ہے۔ خطیب کے
ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد اذان شروع ہونے کے بعد جو لمحہ آپ کا کسی دنیاوی مصروفیت میں گزرے گا وہ حرام ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ وہ فوری اذان ثانی سے پہلے آپ مسجد میں موجود رہیں. کسی وجہ سے کبھی کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن کاروباری اگر دنیاوی وجہ سے ہوگی تو وہ تو حرام ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی شرعی عذر تھا اس وجہ سے دیر ہوئی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جلدی سے پہنچنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کسی سے بات چیت کرنا یا آتے آتے کسی سے دو بات کر لیتے ٹھہر جانا تو وہ سب گناہ میں شامل ہوگا. تو جیسے ہی اذان کی آواز کہی جائے آپ اپنے کاروبار، تجارت، مال، نوکری میں، چلو ایک شرعی عذر ہے کہ آپ کو اگر موقع ہے تو اور بات ہے، تو گناہ گار ہو جائیں گے. اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے، کوئی ایک وقت پر ہی آپ کو چھوڑا، پہلے سے جمعہ کی جو سنتیں ہیں مکمل کر کے گھر سے نکلیں، اور جیسے ہی وقت ملے گا آپ فوری طور پر نوکری سے نکل کر مسجد چلے آئیں گے. اس کے بعد ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے، ہنسی مذاق یا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، دو بات کرتے ہوئے ٹھہر جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ غفور و رحیم ہے. تو اللہ غفور و رحیم تب ہے تب آپ احکام پورے کریں، اور اس میں کوئی غلطی آ جائے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. ہر چیز کو گرانٹڈ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں تو پھر اللہ کے سامنے پہنچنے پر ہی سب حال و حقیقت کھلے گا. تو الغرض کہ جمعہ کی پہلی اذان سے ہی آپ اپنے کاموں کو بند کر کے تیاری شروع کر لینی چاہیے. کوئی وضاحت طلب ہو؟ آپ کے ایمان سے ہٹ کے ایک سوال ہے. نماز پڑھنے کے لیے اذان کا سننا ضروری ہے؟ نماز کے لیے اذان کا سننا ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ اذان فرضیت کے لیے نہیں ہے، اذان آگاہی کے لیے ہے کہ وقت شروع ہو گیا. اور اذان کا دینا اس اعتبار سے بھی بہتر ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے متمنی ہوتا ہے اور اس کو اذان کی آواز سے اطلاع پہنچتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے، وہاں یعنی کہ وہاں پر ابھی جماعت نہیں ہوئی، وہاں جماعت مل سکتی ہے. تو اذان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وقت کے شروع ہونے کی اطلاع پہنچائی جائے، لیکن اذان کی اہمیت ہونے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس بات کو بہتر قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کیوں نہ نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ کی شرعی عذر کی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی ہے، تو آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اذان آپ نے نہیں سنی، اگر اذان نہیں پہنچی آپ کے کان تک، تو آپ اذان دے کر نماز پڑھیں. ورنہ اگر وقت شروع ہو گیا، اذان کی آواز بھی نہیں آئی، تو بھی وقت شروع ہونے پر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. دفتر میں جہاں کام کرتے ہیں مطلب کافی دور ہے، اذان کا تو آواز آتی نہیں، 3.5 کلومیٹر دور ہے. اچھا، ایسی صورتحال میں آپ اذان اپنی دے سکتے ہیں، یعنی آہستہ آواز میں بھی، صرف آپ یا آپ کے ساتھ جو افراد پڑھنا چاہتے ہیں ان کی خاطر آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ ان کو سنائی دینے والی اتنی آواز سے اذان کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جماعت قائم ہو سکتی ہے، لیکن اذان دینا یہ بتا چکا تھا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جماعت سے پہلے اذان کہی جائے. اس کو بہتر علماء نے بہت قبول کیا، اور اکثر علماء نے یہ، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بتاتے ہوئے پھر یہ لکھا ہے کہ اگر کہہ دی جائے اذان تو بہتر ہے، چاہے تنہا کیوں نہ پڑھ رہا ہو. تنہا پڑھنے والے کے لیے بھی اذان کہنا بہت بہتر ہو جاتا ہے بنا اذان کے نماز پڑھنے. اگر اذان نہ سنائی دے تو کوئی بھی اذان، کوئی ایک بھی اگر اذان سن چکا ہے، جو بھی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اس کی کہیں سے بھی ایک آواز سن لی ہے تو اذان کا حق ادا ہوا. ایسے حالات میں جبکہ آج کل اسلامک نکلے ہوئے اپلیکیشن جو وقت مقررہ پہ اذان دے دیتے، تو ایسی صورت میں وہ بھی کافی ہے. اپلیکیشنز میں جو اذان کا ریمائنڈر ہوتا ہے، آج کل اسلامک اپلیکیشنز بھی بہت ساری آئی ہیں، تو آپ کو جس طرح جب دیکھا جائے تبھی متوجہ ہونے کے بجائے ہمیشہ متوجہ رہیے. تو
کہ یہ کہ اگر اسلامک اپلیکیشنس میں آپ کو اذان کا ریمائنڈر ہے تو یا اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز آ جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی ایسے آفیشیل جگہ رہتی ہے کہ وہاں پر اذان کی آواز آپ کے فون میں بجنے سے آپ کے لیے کوئی دشواری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا میوٹ رہنا ہی اچھا ہے۔ لیکن گھروں میں ہیں، جیسا ابھی کسی موبائل میں سے آواز آ رہی تھی، تو آپ اپنی اطلاع کے لیے اپنے آپ کو باخبر کرنے کے لیے کہ وقت شروع ہو گیا ہے اپلیکیشنس رکھتے ہیں اور اس کی اذان سن لی تو بھی کافی ہے، ریکارڈڈ ہو یا براہ راست ہو، اذان ہے۔ لیکن وقت میں اگر پلے ہو رہی ہے اور اس نماز کے خاص مقصد کے لیے پلے ہو رہی ہے تو حق ادا ہو گیا۔ اس سے ہٹ کے میں سے کہ نماز عید حاضر میں اگر نماز عید کا یعنی احناف کے پیچھے کوئی شافعی نماز ادا کر رہا ہے اور تو اس میں تکبیرات میں بھی کمی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تکبیرات ہے اضافہ، تو اس میں تکبیر کے بعد رکوع کے بجائے اگر سجدے میں چلا جائے مصلی، امام کے رکوع میں جانے کے وقت وہ غلطی سے اگر تکبیر کے ساتھ ہی سجدے میں چلا جائے تو کیا سجدے سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں، اس کی نماز اس وقت؟ شافعیہ میں یہ ہے کہ آپ اگر امام سے کوئی رکن میں آگے پیچھے ہو گئے یا سہو امام سے نہیں آپ سے کوئی سہو ہو گیا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے، آپ کو جماعت کا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن سہو ہو گیا تھا اس لیے آپ نے سہو کیا، لیکن جو ہے دیگر مسالک میں مذاہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس میں سہو ہوتا ہے غلطی سے امام کے اقتدام میں ہے اور رکوع کی بجائے سجدہ ہو گیا تو وہ لوگ واپس سے اپنی امام کی ہیئت میں آ جائیں تو کافی ہو جاتا۔ نہیں ابھی وہ آئے گا اور عید کی بھی نماز کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ۔ تو بطور تبرک کیونکہ یہی سبق سب سے زیادہ پیچھے چل رہا ہے اور یہ ضروری ہے کہ شریعت کے سخت ترین احکامات کے بعد تھوڑی روحانی طور پر آپ روحانی لذت اور روحانی ذوق و شوق کی بات کریں تو یہ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور یہ سختیاں بھی نرمی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ سیدنا امام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس سیدنا صاحب کتاب حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس حقیقت توحید عند الصوفیہ، اولیاء اللہ صوفیہ کے نزدیک توحید کی حقیقت کا بیان کر رہے تھے، تو ہم اس کی عبارت کو پڑھ کر چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کیے۔ آج ایک اور جملہ تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، ورنہ کم سے کم آج سوچا تھا کہ چند سطور ہے وہ پڑھ کر ختم کیا جائے، لیکن خیر فرماتے ہیں امام عبداللہ بن ابی بکر بن سیدنا الامام عبداللہ بن ابی بکر العیدروس کہ قال العلماء باللہ وجمیع المشائخ الصوفیہ اشرف کلمۃ فی التوحید ما قالہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہ علماء باللہ، علماء نہیں کہا، یہاں پر لفظ استعمال کیا علماء باللہ، قال العلماء باللہ۔ عالم بالشریعت اور ہوتا ہے، عالم بالطریقت یعنی کہ عالم باللہ اور ہوتا ہے۔ عالم باللہ، علماء باللہ، اللہ کو جاننے والے، عالم بالشریعت، شریعت کو جاننے والا، شریعت کے احکام کو جاننے والا۔ اب
یہاں پر فرق ایسا سمجھیے، اور یہاں پر بتانا یہ بھی ضروری چاہوں گا کہ عالم باللہ، عالم بالطریقت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہم پہلے بھی اپنی گفتگوؤں میں یہ چیز بتا چکے ہیں، ہم اپنے پچھلے دروس میں بھی یہ باتوں کو ظاہر کر چکے ہیں. اپنے آپ کی توجہات کو تھوڑا سا قائم رکھیں کہ بچوں سے خاص طور پر، کہ ہم یہ بات پہلے بھی دروس میں بتا چکے ہیں کہ عالم شریعت جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم طریقت بھی ہو. ہر عالم شریعت عالم باللہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. اور ہر عالم شریعت اپنے آپ کو عالم طریقت سمجھے، مرید کرنا شروع کر دے. جو آج کل کا نہج ہے وہ باطل ہے. جب تک کہ اس نے اپنے اللہ کو نہیں جانا، وہ مرید کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. جو علم پڑھ کر آیا ہے وہ شریعت کے علم کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. اور پوچھا جانے پر کچھ علماء، بڑے بڑے نام ہیں، میں یہ بات ہم آپ کو نام لے کر نہیں سنا سکتے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو علماء شریعت ہیں ان کو خلافتیں مل جاتی ہیں کہیں سے. تو چلیے، آپ کے لیے، آپ کے اوپر آپ کے مشائخین نے احسان کیا کہ آپ کو خلافت عطا کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مرید کرنا شروع کر دیں بغیر اس کے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ خود آگاہ نہیں ہیں. آپ اپنے نفس کو جانتے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، لوگوں سے چرم کے نام پر پیسے کھا جاتا ہے، وصول کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کا نام لیتا ہے، خود تھوڑا رکھ لیتا ہے، باقی تھوڑا خدمت میں ڈال کر کہتا ہے یہ تو جائز ہے. ارے باللہیت میں جو عالم باللہ ہو وہاں پر لوگوں کا تھوڑا بھی مال رکھا جانا حرام ہو جاتا ہے. شریعت میں اس کی گنجائش ہے. تو جب تک شریعت کا عالم تھا تیرے لیے وہ درست تھا کہ تو تھوڑا خود کے لیے رکھے اور تھوڑا دوسروں کو دے. جب تو اپنے آپ کو عالم طریقت کہتا ہے تو عالم طریقت کو یہ گنجائش ہی نہیں کہ کہیں سے قوم کا مال خود کے لیے استعمال کرے. ارے علماء طریقت تو وہ تھے کہ جو خود کا جو ہوتا تھا وہ بھی لوگوں کو دے دیتے تھے، اور آپ گنجائش کی بات کرتے ہیں. اور وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم میں اپنے مریدین کو 5 وقت کا نمازی تو بھی بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. یہ دھوکے کس کے لیے؟ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مریدین کا نام بڑھانے کے لیے. تو جو شریعت کا عالم ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم طریقت ہو، چاہے اس کے پاس خلافت ہو یا نہ ہو. خلافت ہونے کے باوجود وہ اس کا عالم طریقت ہونا ضروری نہیں ہے. عالم باللہ، اللہ کو جاننا یہ آسان چیز نہیں ہے جو ہر کوئی مدعا بنا لیتے پھرے، دعویٰ کرتے پھرے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں. اور جو عالم طریقت ہوتا ہے، جو اللہ کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ عالم شریعت بھی ہو. کبھی عالم طریقت ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو عالم شریعت نہ ہو. اللہ کو جاننے والا کوئی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس نے شریعت کو نہیں جانا. شریعت کی راہ کے بغیر طریقت کی راہ کی وادی تو دور ہے، اس کی خوشبو یا اس کی ہوا تک بھی لگنا ناممکن ہے. اور یہ اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنے آپ کو عالم طریقت کہتے ہیں اور شریعت کے دشمن یا شریعت کا علم یا شریعت سے واقفیت نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو عالم طریقت کہتے ہیں، تو جن مشائخین کی خلافتیں یہ سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی مشائخین کا قول یہ ہے کہ بغیر شریعت کے طریقت غیر ممکن ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھی جائے ہمیشہ. تو قال العلماء باللہ، وہ کہ جو عالم باللہ تھے، اللہ کو جاننے والے تھے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فقہ حنبلیہ کے امام اور ہمارے بھی امام. فقہ میں ہم ان کی پیروی نہیں کرتے لیکن ہمارے امام، یہ ہمارا مسلک ہے. ہم تمہاری طرح یہ نہیں ہے کہ شافعی ہیں، ارے شافعی ہم امام اعظم کے ہیں، ہم امام حنبل کے ہیں. ارے یہ نا اتفاقی تو وہ خود جب تم پہنچو گے تو امام شافعی خود کوڑے لگائیں گے تمہارے اوپر، یا امام ابو حنیفہ خود کوڑے ماریں گے کہ میرے شافعی کے بارے میں تم ایسا سمجھتے تھے. بیٹھتے ہیں کہ امام اعظم تو امام اعظم ہے، تم کو کیا معلوم امام اعظم بولنا کیا ہے، اور امام شافعی کو جو تم ایسا توازن لے کر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں ترازو رکھے ہوئے ہو کہ کون کس کا وزن زیادہ، یہ تم چھوڑ دو.
یہ کام تم اللہ کے لیے ہی چھوڑ دو کہ توازن میزان اسی کا ہے اور وہی تولے گا کہ کون کتنا. ہاں یہ بات ہم ضرور کہتے ہیں اور ہمیشہ مانتے ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص 2 شاگردوں کے شاگرد ہیں, پوتے شاگرد ہیں, اور اس بات پر امام شافعی نے بھی فخر کیا ہے. اور امام شافعی ان کی مزار پر اکثر تشریف لے جاتے تھے امام ابو حنیفہ کی, اور جا کر وہاں پر رفع دین نہیں کرتے تھے. رفع دین نہیں کرنا امام شافعی کے اپنے طریق سے جدا ہونا ہرگز نہیں تھا. یہاں پر مغالطہ ہے, میں یہ بات بھی صاف کرنا چاہتا ہوں, موقع آ گیا تو بول دیں کہ اکثر احناف یہ بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک تھا رفع دین کرنا, اتنا چیخ چیخ کر کے تھے, اس کے باوجود انہوں نے وہ طریقے سے نماز ادا نہیں کی جب بھی امام ابو حنیفہ کے پاس جا کر نفل ادا کیے تاکہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں. امام شافعی بطور ہدیہ اور بطور اظہار تشکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ان کی مزار کی ان کی بارگاہ میں پڑھتے تھے, ان کی مزار کے پاس قریب میں, اور رفع دین نہیں کرتے تھے. اور رفع دین کے متعلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رفع دین نہیں کرتے تھے تو سینے کے نیچے اور پیٹ کے اوپر ہاتھ نہیں باندھتے تھے بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے تھے. ایسا نہیں تھا, ہاتھ ویسے ہی باندھتے تھے جیسا کہ شوافع میں باندھنا ہے, نماز ویسے ہی پڑھتے تھے جیسا شوافع میں پڑھی جاتی ہے. صرف رفع دین کی ایک سنت کو نہیں کرتے تھے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. وہ جانتے تھے کہ نماز باطل تو نہیں ہو رہی ہے, تو چونکہ یہ نہیں کرتے تھے لہذا میں نہیں کر رہا ہوں تاکہ ان کی تھوڑی سی عظمت برقرار رکھوں. کہیں ایک وہ روایات میں یہ بتاؤ کہ امام شافعی نے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھی ہو. ارے جو امام اپنی ساری زندگی اسی بحث اور اسی دلیل کو قائم کرنے کے اوپر اپنی زندگی گزارا ہو کہ جو طریقے کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں اور جس کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں وہ خالصتاً رسول اللہ کا طریقہ ہے, اور اس کو پتا ہے کہ ایک طریقہ امام اعظم کا ثابت ہو چکا ہے, اور ان کے قاضیان موجود تھے بغداد میں, عراق میں, کوفہ میں, پورے پھیلے ہوئے تھے احناف کے قاضی موجود تھے. خود ابو یوسف نے امام اعظم ابو حنیفہ کی موجودگی میں اپنا دفتر قضاءت کھول رکھا تھا. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ نے اختلاف نہیں کیا, چلو شاگرد ہے کھول لیا, یہاں سے ایک نئی تحریک اور نیا کام شروع ہوگا, ترویج ہوگی. تو جو پہلے سے ہی شامل ہو چکا تھا اور لوگوں نے اختلاف نہیں کیا تھا جب کہ تم حنفی ایک نیا طریقہ لائے ہو, اہل الرائے ہو, یہ ہو, ایسا تو انہوں نے بھی نہیں کہا تھا. تو جو شوافع بھی اپنے آپ کو شوافع کہتے اور اہل الرائے کہہ کر طنز کرتے امام ابو حنیفہ پر, نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی نے ہرگز ایسا نہیں کہا. تو آپ جس امام کی پیروی میں ہیں آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ کسی کی بے ادبی کریں. تو امام شافعی جس مسلک کو دیکھ چکے کہ پہلے سے رائج ہی تھا, تو پھر اس کے لیے کیوں کوشش کریں گے نئے عمل کی. تو امام اعظم کا مسلک اور وہ مذہب بھی حضور کی سنت پر ہی ہے, یہ بھی حضور ہی کی ادا ہے, لیکن اس ادا کو مٹانے سے تو بچانا ان کا کام تھا امام شافعی کا, اور وہی کر رہے تھے. تو اس بات کو دلیل کبھی نہیں بنا سکتے آپ. اور وہ تھی نفل نماز, فرض نماز نہیں تھی. فرض نماز میں کوئی کام وہ چھوڑتے ہیں تب آپ آ کر حجت بنائیں کہ شافعیوں کو کہیں کہ آگے آپ اس کی چیز کی پیروی میں لگ جائیں, اس کو کریں. یہ صرف اختلافات کو بڑھانا ہے, امت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. خود کچھ نہیں جانتے, بٹھا کر امام ابو حنیفہ کی کتابوں کی عبارتیں پڑھنے کے لیے بٹھاؤ, 2 عبارت کو سمجھانے کے لیے کہو, نہیں سمجھا سکتے اور باتیں بڑی کرتے. آپ کیا جانیں امام اعظم کون تھے؟ امام شافعی سے بڑھ کے آپ کیا جانیں گے؟ امام شافعی تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور ایسے شاگردوں کے کہ جہاں 2 شاگردوں نے, امام محمد نے جب دیکھا, الشیبانی, جب انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی 16 سال کے جوان, بعض روایت میں 18 سال ہے, بعض روایت میں 21 سال بھی ہے, جب بغداد تشریف لائے ہیں امام شافعی تو درسگاہ کے پاس میں پہنچے. مسجد میں درسگاہیں ہوتی تھیں, تو جامع مسجد کوفہ میں پہنچے تو
امام محمد شیبانی دور سے دیکھا ایک بچہ فرضیت صلاۃ کے تکبیر تحریمہ کے بارے میں صرف سوال کر کے ایک بحث کر رہا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سک رہے. تو وہیں پہ امام محمد نے اپنے آپ کو اپنی علم کو اور اپنے ساری ذخیرے کو اٹھا کر امام شافعی کی گود میں ڈال دیا کہ ایسا بچہ کہ جس کے پاس ایسی درایت ہے تو یہ تو قابل ہے کہ اس کو پڑھایا جائے. جس کے پاس خود بڑھ کے جس کو پڑھایا گیا ہو, جس کے پاس نعمت حنفیت کو خود بڑھ کر آگے ڈالا گیا ہو, آپ اس کے بارے میں اس کو کیا کہتے ہیں فرق کرنے کے. آپ کو تو پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بعد میں بھی عبارتیں نہیں سمجھ میں آتی. وہ امام شافعی ایک امام مالک سے پڑھ کر آئے, ایک کے دادا پوتے ایک کے پوتے شاگرد ہو گئے, امام مالک کے براہ راست شاگرد, امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پوتے شاگرد, اور امام احمد بن حنبل کے براہ راست استاد. تو ہر طرف سے جس کے پاس سینٹر مل رہا ہے, اس کی دیانت کا آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ نے کہا ہو اپنے زمانے میں بیٹھ کر کہ میرے خاندان قریش سے ایک عالم پیدا ہوگا کہ جس کے علم سے ساری دنیا بھر جائے گی, کہ جس نے ساری دنیا کو حضور کی اس کہی ہوئی بشارت کے مصداق بھر دیا ہو. آپ اس امام کو اتنا چھوٹا سمجھتے کہ آپ بیٹھ کر ایک صوفے پہ ٹانگ ڈال کر بات کہیں گے اور صحیح ہو جائے گی, تو تمہاری لعنتیں. تو امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل عالم شریعت, جن کی شریعت, جن کے علم, جن کے افتاء کا ولولہ اور ایک غلغلہ موجود تھا اپنے دور میں. لوگ آتے تھے ان سے, بہت بڑے صوفی بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, لیکن اپنے آپ کو جانتے تھے کہ کیا ہے, آج کے علماء کے جیسے نہیں تھے. تو امام احمد بن حنبل کے پاس کسی نے پوچھا آ کر کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اے امام, آپ کو دیکھتے ہیں, آپ اتنے بڑے امام ہیں, اتنے بڑے شریعت کو جاننے والے ہیں, آپ ایک ننگے پیر بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے بشر الحافی کے پاس میں کیا لینے جاتے ہیں؟ اس کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں, اس سے باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرنے؟ اتنے بڑے مصروف ترین امام کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہزارہ مسائل کے حل میں لگ رہا ہے, جس کی زندگی کا صبح شام اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے, نور رسالت پہ اور نور شریعت پر گامزن ہے. ایسا امام جو کبھی اپنا وقت ضائع کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا, ایک بشر الحافی ننگے پیر گھومنے والے دیوانے شخص کی صحبت میں جا کر چند وقت گزارتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو, یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں, لیکن میں بشر الحافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں, لیکن شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. لوگ مجھ سے شریعت کا سوال کرنے آتے ہیں, میں اس سے شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں. تو عارف اور عالم باللہ ہونا اور ہے, عالم بالشریعت ہونا اور ہے. تو وہ عالم باللہ کہ کہا کہ قال العلماء باللہ, علماء باللہ نے کہا. کون؟ بشر الحافی جیسے کہ جس کے پاس احمد بن حنبل آ کر بیٹھے. عارف باللہ امام المہاجر احمد بن عیسیٰ جیسے, فقیہ المقدم محمد بن علی جیسے, صاحب مرباد امام محمد بن علی جیسے, اور علماء باللہ امام عبد الرحمن السقاف جیسے, امام ابوبکر السکران جیسے, امام عمر المحضار جیسے, سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن ابو بکر العیدروس سلطان الملأ شمس الشموس محی النفوس جیسے, علماء باللہ سیدنا الامام المعلم محمد بن حسن جمل اللیل جیسے, اور علماء باللہ سیدنا الامام حسن الترابی جیسے, علماء باللہ سیدنا الامام الشیخ ابو بکر بن سالم جیسے, علماء باللہ سیدنا الامام عمر بن عبد الرحمن العطاس جیسے, علماء باللہ سیدنا الامام عبداللہ بن علوی العطاس جیسے, سیدنا الامام عبداللہ بن علوی الحداد جیسے, علی بن حسن العطاس جیسے. علماء باللہ یہ ہوتے ہیں.
سیدنا الامام حبیب عیدروس بن حسین بن احمد العیدروس جیسے، سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن عیدروس العطاس جیسے علماء باللہ یہ ہوتے ہیں. علماء باللہ بھی تھے، علماء بشریعت بھی تھے. آ کر پوچھ لے تو کسی کے اندر سکت نہیں کہ کھڑے ہو کر بات کر سکے. تو ایسے علماء باللہ نے کہا ہے. سیدنا حبیب سلطان ملا کہتے ہیں ایسے علماء باللہ بایزید بسطامی جیسے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیر جیسے کہ وہ جمیع المشائخ صوفیہ، اور تمام صوفیہ کے مشائخ نے، ہر سلسلے کے ہر مشائخ، ہر ولی نے یہی کہا، ہر صوفی نے یہی کہا، اشرف کلمت، اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے شرافت والا کلمہ، سب سے پاک باز کلمہ توحید میں، فی التوحید، اللہ کی یکتائی میں، اللہ کی وحدانیت میں یہ ہے ما قالہ، کہ جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ فسبحان الذی لم یجعل للخلق سبیلا الی معرفتہ، کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص و عیب سے، ہر ضلالت سے، ہر کسی کی پہنچ سے، ہر نقاہت سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، ہر قسم کے عیوب سے. کیا؟ کون سی ذات کہ جس نے لم یجعل للخلق، جس نے مخلوق کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنایا کہ وہ اس کو پہچان سکے. جس نے لم یجعل للخلق سبیلا، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور کی صحبت یافتہ، حضور کے رفیق غار و یار، غار و مدار، جس نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس نے 18 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت میں تھے، تو پھر آخری دم تک بھی کبھی ساتھ نہ چھوڑا. وہ ان سے بہتر حضور کے ساتھ میں رہ کر توحید کو کس نے سمجھا؟ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کو کھولنے بیٹھے تو پھر اتنی باتیں نکل سکتی ہیں کہ اس نے راستہ ہی نہیں بنایا کوئی اس کو پہچان سکے. اس نے مخلوق کو پہنچانے کے لیے راستے ضرور بنائے ہیں، لیکن وہی راستوں کو پلٹنے کے لیے نہیں بنایا. وہ ون وے ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جیسا ون وے پہ چلے جائیں گے، دھوکہ دے دیں گے، پولیس نہیں ہوگی. وہاں تو ہمیشہ اللہ کی پولیس قائم ہے. آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو کس بھی لحاظ سے آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں نہیں پہنچ سکتے. ہر راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، یعنی اللہ کو پہچاننے کا. اللہ تک پہنچنا بات اور ہے، اللہ کو پہچاننا، اس کی ذات کیسی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. حضور اللہ کا دیدار کر گیا ہے معراج کی شب، لیکن حضور نے اللہ کی حیت نہیں بتائی کہ وہ کیا ہے. ارے اس دیکھے ہوئے نے بھی اس چیز کو بتانے سے لوگوں کو اپنی زبان کو بند رکھا کہ زبان مبارک حرکت ہی نہیں کری کہ لوگوں کو بتائے کہ وہ ایسا تھا. کیا کہا پوچھنے پر؟ حل رأیت ربک؟ کہا نعم. کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہے میں نے، یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. ہماری طرح نہیں گاسپ شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس، یا جو ہے ہمارے ہاں پہ بہت جلدی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملاوٹ ہو جائے تو فلاں، ارے ذرا گئے تھے کیا؟ انداز سے پوچھتے ہیں تاکہ خبر لیں کیا ہوا وہاں گئے تھے آپ، فلاں کی دعوت میں گئے، ارے ہاؤ بھائی کیا تھا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس طریقے کے ساتھ پورا نکال لیتے جو مطلب ہونا. وہاں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو ایسے نہیں تھے، لیکن صحابہ کے جواب کو اگر دے دیتے تو ان کے اس ذریعے سے کئی ایسے دماغوں کو موقع مل جاتا جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کی حقانیت پر سوال اٹھ سکتا تھا. ایک ہی جواب میں بغیر کچھ کہے کہ حضور نے سارے جوابات دے دیے. نام کہا کہ ہاں دیکھا. اب آگے کہا ہی نہیں کہ ایسا دیکھا ویسا دیکھا ویسا نہیں دیکھا، کیسا تھا علاقے کیسے تھے، کچھ بھی نہیں، بس دیکھا. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے دیکھا. اب تمہارے لیے کیا ضرورت ہے کہ میں نے دیکھا ہے؟ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے تمہارے لیے ضروری نہیں، دیکھ کر آیا ہوں یہ تصدیق کافی ہے.
آدم سے پوچھا تھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ آدم نے کہا نہیں دیکھا. پیغام لائے ہو؟ دیکھا نہیں دیکھا. حضرت نوح سے پوچھا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پیغام لایا ہوں. کیا ہے؟ سنا ہے؟ ہاں سنا ہے. موسیٰ سے پوچھا بات کی؟ ہاں بات کی ہے میں نے, یہ بات کی. 40 دن کے واسطے گیا تھا دیکھنے کے لیے. 1 مہینہ بیٹھ جاؤ بولے. 1 مہینہ ہو گیا نہ بولے تو پھر بولے اور 10 دن بیٹھ جاؤ. 40 دن کرا دیے. اس کے بعد میں خالی بات کی. دیکھے؟ نہیں دیکھا. پوچھا تھا, سوال بھی کر دیا, تجلی ڈالے, دیکھ سکا تو پھر پورا دکھاتا ہوں. تجلی بھی نہیں دیکھ سکا. ان کے بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے. دیکھے؟ نہیں دیکھا. اللہ کی روح ہے نا, دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. کیا کرنا ہے بولو, کر سکتا ہوں. میں اللہ کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ مثال کے طور پر رمضان کا یا عید کا چاند ہو تو مفتی صاحب فتویٰ لے کر بیٹھتے ہیں, قلم لے کر ہاتھ میں. ایک شخص آتا ہے, شہادت دیتا ہے, کہتا ہے کہ چاند دکھ گیا. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ چاند دکھ گیا تو بول رہا ہے کہ تو نے دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا, سنا ہے. تو جا, سنے ہوئے کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوتی اسلام میں, چلے جا. دوسرا آتا ہے, کہا چاند دکھ گیا, عید کا فتویٰ دے دو. عید کل ہے, تیرے کو بڑی جلدی ہے روزے ختم کرنے کے. پوچھا تو نے دیکھا تو نہیں ہے. ارے 4 جنے 8 جنے وہاں پر بیٹھے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ دیکھا. جا, فتویٰ نہیں ہوتا. دیکھ کر اس کے بعد کہتا ہوں کہ چل. گئے. ایک آیا, اس نے کہا کہ عید کا چاند ہو چکا ہے, فتویٰ دے دی. پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا, چاند اس انداز کا ہے. تو ٹھیک ہے, اب تم دیکھ کر آئے ہو, فتویٰ ختم. شہادت, شرعی شہادت مل گئی, مہر لگا دیے مفتی صاحب. بول دے کہ عید کا چاند نظر آ گیا, کل عید ہے, لوگوں کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خدائی مذہب اور خدائی شریعت انتظار میں تھی کہ وہ آئے کہ جو سنایا نہ ہو, کوئی دیکھے والا ہو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے سب سے پوچھا گیا, سن کر آئے ہو, دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پوچھا کہ کیا آپ بھی سن کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں. تو جب دیکھ کر آئے ہیں تو کہا کہ آپ دیکھ کر آئے ہیں تو پس خاتم النبیین, کہ مہر لگا دو کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. دیکھنے والے کی ضرورت تھی, دیکھنے والا آ گیا, اب کس کی ضرورت؟ یہ تو بات بھی کر لیا ہے, اب تک بات کرنے والے آئے, سننے والے آئے, سنی ہوئی باتوں والے آئے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. یہ بات بھی کرتا ہے, یہ سنتا بھی ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں بلا بھی لیتا ہے, جہاں چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے غاروں میں بھی ساتھ میں لے کر بیٹھا ہے. اب وہ کیسا ہے رب کہ جس کو غاروں میں بھی بلا لیتا ہے, پھر غار میں آ بھی نہیں سکتا, وہ خانے کعبہ میں نہیں آ سکتا, غار میں آ رہا ہے. تو ہاں وہ معیت اور وہ ایسا رب ہے کہ جسے صرف دیکھا گیا ہے, کیسا ہے بتایا نہیں گیا, نہ سمجھایا گیا. اگر بتا لیا جائے تو پھر یہ فتنہ ہے, لہذا وہ فتنے امت کے لیے ضروری نہیں. ہاں سب کے لیے اس کا دیدار ممکن ہے, لیکن جب آخری وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف پہنچنے, معرفت کے, پہچان کے راستے بند کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب لوگ کہیں کہ کیا حضور بھی نہیں ہے معرفت کا راستہ؟ حضور عین معرفت الہی ہیں. وہ یہ کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھا, یہی معرفت کافی ہے. اور حضور نے بھی معرفت اسی لیے روک دی کہ اسی لفظ سے روک دی کہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا. کس انداز سے دیکھا؟ تو قرآن پڑھ لو. ما زاغ البصر وما طغى, اس نے ایسا دیکھا کہ نہ اس کی آنکھ حد سے بڑی, نہ تجاوز کی, نہ اس کی آنکھ جھپکی, نہ بہکی. ارے یہ تو دیکھنے کے انداز کا ذکر ہے, کیا دیکھا اس کا ذکر نہیں, کافی ہے. تو وہ کیا دیکھا وہ ضروری نہیں تھا, اسی لیے تو تمہیں نہیں دکھایا گیا. جس کو ضروری تھا اس کو دکھا دیا گیا ہے. اگر تمہیں دکھا دیا جاتا تو
آج بھی تمہیں جس ذات کا واسطہ تم مجبور ہو کر ہی صحیح لے رہے ہو وہ واسطے بھی چھوڑ دیتے. تمہیں مجبور رکھنا تھا کہ ایک ذات کا واسطہ آ کر تمہیں مجبور کرے ہی کرے کہ اگر تم خواہش سے نہ صحیح لیکن مجبور ہو کر صحیح کہیں نہ کہیں تم لے لو کہ ہاں بھائی جہاں پہ ہماری حد ختم ہو گئی انہوں نے دیکھ لیا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. الغرض کہ لم یجعل للخلق سبیلا الا معرفتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ چاہے تو پہچان عطا فرما دے حسب استطاعت اور حسب قدرت اور حسب طلب اور حسب تڑپ، حسب ذوق اور حسب شوق. لیکن اس کے علاوہ وہ جتنی معرفت ہوتی ہے اولیاء کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کی معرفت کسی کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاج میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توسل میں ہمیشہ رکھے کہ جس کے ذریعے سے خدا کے راستے ہموار ہوتے ہیں، خدائی تک پہنچنے کے راستے فراہم ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ علماء باللہ کی صحبت عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے، ان کی صحبتوں سے وہ علم، وہ روحانیت، وہ طلب و شوق ہم کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، ان کی لذتوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور ان کی روحانیت کی سیر میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی شریعت و طریقت کے علوم میں سے جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اللہ اس کو قبول فرمائے. ان کے معنی و مفاہیم کو ہمارے قلوب میں راسخ و منجمد فرما دے، اور اس کے ذریعے سے تمام راستے ہمارے لیے آسان فرما دے. اور جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن کے بھی کسی کی خبر پہنچی کہ کسی احباب میں سے کسی کی والدہ علیل ہیں سخت، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے علالت کو دور فرمائے، ان کے مرض کو دور فرمائے. اللہ ہمارے مشائخین، ہمارے ماں باپ، والدین، بزرگان دین، علماء صحیح، علماء نافع کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکماء کو، ہمارے حاکمین صحیحہ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان عادل حکماء کو ہمیشہ باقی اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے. حاضرین میں، سامعین و ناظرین میں جو کوئی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. اس وبا سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اس وبا کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا دے، دور فرما دے. ان فتنوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الفاتحہ الی حضرت النبی. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. نماز